السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ہفتے کی رات آ گئی ہے جناب علی، ہم جاگ رہے ہیں آپ کے لیے، جتنا ہو سکے گا جاگیں گے۔ ابھی ابھی ایک کال آئی ہے ہمارے کویت سے غضنفر صاحب کی، انہوں نے کہا جی کہ آج ہفتہ ہے، تو ان کی مسز بیمار ہے، میں کہوں گا کہ ان کی مسز کے لیے سارے ہمارے قانونی ٹی وی کے ممبران دعا کریں۔ غضنفر صاحب کویت سے۔ اور ایک ابھی اور کال آئی ہے حاجی شفیع صاحب کی، کوٹ پنڈی داس سے، شیخوپورہ سے، انہوں نے کہا جی کہ میں شروع سے ہی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور جیسے بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو انہوں نے کہا جی اب یہی حالات ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں لیکن پاکستان کی ترقی میں مدد کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، آگے ہیں سر جی کچھ، چلے میں شروع میں ہی نام دے دیتا ہوں، دو یہ لیے ہیں، صابر صاحب کا جی سوڈیوال سے، لاہور سے سلام قبول کریں۔ اکرم گجر صاحب کا آکسفورڈ لندن سے، یعنی آکسفورڈ یو کے سے سلام قبول کریں۔ علی بھائی ہمارے لندن والے، ان کے پاس میں جا رہا ہوں انشاءاللہ عنقریب، یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی نا تو لندن وزٹ کرنا ہے، اور جس دوست نے کوئی لندن میں ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو وہ رابطہ کر لے، ٹھیک ہے جی، لندن یو کے کسی بھی شہر میں، تو ان سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اور جناب طارق ببلی میر فرانس سے ہمیں میسج کیا انہوں نے، ان کا بہت شکریہ۔ قاری عبدالحفیظ صاحب کا شکریہ بہت زیادہ۔ رب نواز بپی ملتان سے جی، وہ بھی ہمیں بہت زیادہ میسج کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ یہ تازہ میسج میں نے نکال کے کیے ہیں۔ محمد فاروق صاحب ہمارے جسٹس پارٹی کے ممبر ہیں، اور انہوں نے یہ کارڈ بھی بنایا ہوا ہے جسٹس پارٹی کا، تو ان کو بھی سلام قبول کریں۔ مسز مشتاق کراچی سے، وہ بھی ہمیں بہت فکر مند رہتی ہیں، اور یہ گیس اور بجلی اور پانی کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اکثر ڈسکشن میں رہتی ہیں، ان کا سلام بھی قبول کریں۔ مریم بی بی جاپان سے جی، ٹھیک ہے جی، جاپان سے مریم بی بی، ان کا سلام قبول کریں۔ اور رحمت اللہ صاحب کا کوئٹہ سے سلام قبول کریں۔ قاری بلال اوان مظفر گڑھ سے، ان کا سلام قبول کریں۔ وسیم خلجی القسیم سعودیہ سے، چلو جی نیک جگہ تو بھی لوگ آج کل حج تے جا رہے ہیں تو ان کا سلام قبول کریں۔ حج سر جی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 12 لاکھ سرکاری حج تے 16 تے 20 لاکھ روپیہ پرائیویٹ حج دا ہو گیا ہے سر۔ آپ بتائیں آپ نے کم سے کم حج کس عمر میں کیا تھا؟ میں نے تو 1990 میں کیا تھا جب میں نے وکالت شروع کی تھی، لیکن وہ میرا تو بالکل فری تھا، اس لیے میں نے حالانکہ 1990 میں کیا ہے، آج سے کتنا تقریباً 36 سال پہلے، لیکن وہ ہمارا سرکاری حج تھا۔ میں مولانا عبدالقادر آزاد صاحب جو شاہی مسجد کے امام تھے، مولانا صاحب، یہ عبدالخبیر صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں نا، ان کے والد صاحب، یہ رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے، تو مولانا آزاد نے، میں نے لیڈی ڈیانا کا کیس کیا تھا، تو وہ اس حوالے سے وہ ایک قصہ ہے کہ جب لیڈی ڈیانا پاکستان آئی تھی نا تو مولانا آزاد نے ان کو شاہی مسجد کی سیر کروائی تھی، سر پہ دوپٹہ دیا تھا، کتابیں اسلامی دی تھی، اور کہا تھا کہ تم میری کزن ہو، کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو تو آپ ہماری کزن ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو وہ کیس سر جی میں نے کیے تھے، مولانا صاحب سے کیس ہو گئے تھے کہ آپ نے کیوں جی اس کو دوپٹہ پہنایا، کیوں اس کو سیر کرائی، یہ وہ کیس میں نے جیتے تھے سارے، اور پھر اس چکر میں مولانا آزاد صاحب مجھے حج پہ لے کے گئے تھے 1990 میں، میرا وکالت کا پہلا سال تھا، تو اس وقت میں پھر مشہور بھی ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور میں حج بھی کیا۔ امام کعبہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں جناب ٹیبل پہ ادھر نیچے قالین پہ کھانا بچھا کے کھلایا ہے، مولانا امام کعبہ، وہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے نا اس کی تہ خانے میں رہتے ہیں، ان کو ہر کوئی نہیں مل سکتا، ہم ملے ہیں جی، یہ سعادت مجھے ہوئی ہے۔ چلیں جی بات کدھر چلی گئی ہے؟
اچھا جی، وہ وسیم صاحب خلجی صاحب کا القسیم سعودی سے سلام، شارک بھائی اسپین سے ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ان کا سلام قبول کریں۔ انتظار اکرم صاحب میرے دوست ہیں جرمنی سے، آج کافی دنوں کے بعد انہوں نے میسج کی ہے، تو ان کا بھی سلام قبول کریں۔ انتظار اکرم صاحب میں یو کے آ رہا ہوں، تو آپ بھی یو کے تشریف لانا، وہاں ملاقات کریں گے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جناب علی، آج مجھے اورنج ٹرین میں 2 فین ملے ہیں، ایک تو عبداللہ بٹ صاحب ہیں، ان کی ویڈیو بھی میں لگاؤں گا، اور وہ تو ویسے میرے پاس بیٹھے تھے اس لیے، اور نعیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی جناب علی ان کا بھی سلام قبول کریں جی، ان کا ویڈیو میں بھی نام آ جائے گا۔ اور خالد صاحب ہیں بروکلین یو ایس اے سے، یو ایس اے بروکلین کا ایریا ہے، میں وہاں گیا ہوں آج سے کو 25 سال پہلے امریکہ گیا تھا نا میں، بروکلین وہ سارا انڈیا پاکستان کا علاقہ ہے وہاں۔ اور محمد خان صاحب میرے دوست ہیں نیو یارک سے، تو ان کو میں ویسے بھی یاد رکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا نام بھی محمد خان تھا۔ تو یہ تو جناب سلام دعا قبول کر لیں۔ اب آئیں جی، خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سر جی، یوتھی ہے نا، کسی کو بھی رات چلتی کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں۔ ماں بنانا ویسے اچھا کام ہوتا ہے، انٹی ماں یہ وہ، لیکن ماں بننے کے قابل ہو تو تب نا۔ آج ایک بیان دیا ہے اس نے، پنکی نے، انمول پنکی نے، ویسے تو عمران خان کی جو بیوی ہے وہ بھی پنکی ہے، تو پنکی ان کی ماں، وہ حوالے سے وہ تو ماں بنتی ہے کہ عمران کی بیوی ہے۔ اس کو بھی انہوں نے کہا جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور پنکی نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ مجھے پولیس مجبور کر رہی ہے کہ آپ کہیں کہ میں بنی گالا بھی جاتی تھی۔ اب اس کی تحقیقات 1-2 دن میں آئے گی کہ یہ بیان ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے۔ ہمارے پاس جو ملزم آتے ہیں نا کیس والے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی الزام لگا دیتے ہیں متبادل سٹوری کے، جی اس وجہ سے میرے اوپر پرچہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی اب پنکی جو ہے، آپ دیکھیں آج سارے یوتھی پنکی انمول کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے جی بڑی گریٹ بیان دیتا ہے اور یہ وہ، اس لیے لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو بھی اپنی ماں بنا لیا یوتھیوں نے نا۔ بھائی اس نے بیان دے دی ہے، میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کا تو وہاں کراچی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں تو پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جناب عدم اعتماد لاتے ہیں، تو اس میں تو نون لیگ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو کوئی وہ پریشرائز کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اگلی خبر سر جی، اگلی خبر سر جی یہ ہے، حنیف عباسی کے خلاف بھی بڑی کمپین چل رہی ہے سر، جو ریلوے کے حنیف عباسی ہیں نا، ان کے بیٹے کے حوالے سے یا چھوٹے بھائی کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ بڑے گھپلے ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جب تفصیلات آئیں گی تو اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کارڈ آپ پریس کارڈ بنائیں، بڑے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، میں نے آج بھی ایک ویڈیو لگائی تھی۔ محسن نقوی صاحب جناب علی، ان کا دورہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، ایران کا اچانک ہی گئے ہیں، بالکل اچانک ہی، تو وہاں وزیر داخلہ نے ان کا استقبال کیے ایئرپورٹ کے اوپر۔ اچھا جی، پی ٹی آئی سر جی کشمیر میں بھی پٹ گئی ہے، کشمیر میں بھی اپنا نام سے انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر نہیں کرائی، اور وہ آج کہہ رہے تھے جی یہ ہمارے زیادتی ہے، یہ الیکشن کرا ہی نہیں سکتے۔ جب عمران خان نے پہلی دفعہ الیکشن کرانے کا سوچا نا، اس نے کہا میں دنیا کا پہلا پاکستان کا بنوں گا بندہ جس نے پارٹی کے اندر الیکشن کروائے، پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ جیسے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھروں کا کیا تھا نا، جب الیکشن کروانے لگا درمیان میں ہی اڑ گیا، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑ کے لیے، سب نے میں صدر آتا۔ عمران نے کہا یہ تو واقعی بڑا اوکھا کام ہے بھائی، پارٹی کے اندر الیکشن کروانا بڑا اوکھا کام ہے نا۔ تو وہ جناب علی ادھر بھی کشمیر میں بھی ان کو کوئی ان کا کوئی ایک سمبل نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی جناب پارٹی وہ رجسٹر کرا سکیں، الیکشن کمیشن میں وہ پارٹی اپنی رجسٹر نہیں کرا سکے، ٹھیک ہے سر جی۔ تو باقی جناب دبئی کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے دبئی سے پاکستانیوں کو آہستہ آہستہ فارغ کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی ایسی بات ابھی تک ہم نے نہیں سنی۔ تو
تو ہم خیر خیریت سے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے سر جی، اللہ حافظ. ٹرین نعیم صاحب نے پہچان لی ہے. اب ہمارے ولاگ دیکھتے ہیں، بتائیں. جی ہاں، میں بلاگ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا. اب سے نہیں بلکہ 3-4 سال ہو گئے. اچھا اچھا. تو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مجھے آپ کی بہت زیادہ جو بھی آپ باتیں کرتی ہیں بڑے اچھی باتیں کرتی ہیں. اچھا ہر موضوع ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. چلے ہم اورنج ٹرین میں جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے پہچان لی ہے. میں نے کہا چلے تھینک یو جی سر. سب خدا حافظ. بیٹھے ہوئے میرے دوستوں نے بھی قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کر لی ہے. جی جی ہاں یہ کر لی ہے. آپ لوگ بھی کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عبداللہ. اچھا. یہ عبداللہ سے بھی اچانک ملاقات ہوگی اورنج ٹرین میں. جی جی تھینک یو جی. آپ ہمارے چینل پہ دیکھیے ہماری ڈش آ گئی ہے بہت مزے کی. طارق صاحب ہے جناب، سارے بڑے بھائی نے طارق صاحب. یہ عابد صاحب ہے. یہ سارے مہمان خصوصی نے. میں ہارون شاہ صاحب. سر ٹھیک ہو؟ بالکل بالکل ان شاء اللہ وہاں بھی ملاقات ہوگی. لاہور میں ملاقات ہو رہی ہے تو خوشی کی بات ہے. لاہور میں معافی نہ لگواتا تو ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتا تھا. میں نے اسٹے لے لینا تھا. جی بالکل. پھر ہم دوبارہ کیسے آتے ہیں؟ داتا صاحب آتے ہیں. میں لاہور تو اسٹے لے لینا سی. جہاں باہروں آوے تو قانونی ٹی وی نہ ملے وہ اسی اسٹے لے لینا سپریم کورٹ چو. یہ ملک صاحب ہمیں کافی پلا رہے ہیں. یہ ملک صاحب کی کافی ہے. ملک صاحب کھانا بھی اچھا تھا، کافی بھی. بہت مہربانی، تھینک یو. لو جی یہ ملکہ دی جوڑی سامنے آ گئی. نوانا دی جوڑی. ٹھیک ہے سر.